بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ تکبیر، مناظر اسلام، مناظر اسلام، سید سبطین حیدر شاہ صاحب نقوی۔ ہم سید سبطین حیدر شاہ صاحب کو 25 جیڑی کی سرزمین پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ابھی میں بلا کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام، اہل حدیثوں کے اسٹیج کے بادشاہ حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ سے میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ فخر سادات مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ زیوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، سنا ہے کہ 12 سال بعد حاضری ہوئی منجی چاکچ، اور یقیناً انشاءاللہ یہ روایت برقرار رہے گی۔ آپ خاموش رہے، کسی کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، جو بولتا ہے بولنے دے۔ بس تو انشاءاللہ کہو کہ یہ روایت برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ 2034 میں دوبارہ آئے۔ موضوع دیا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع۔ کافی دیر ہو گئی ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ گھڑی اسی جگہ پہ کھڑی، یہ گھڑی اسی جگہ پہ کھڑی ہے۔ کیوں نہیں وہ عمران خان پہ گیا کہ خیال انہوں لے جاندہ، ساڑھے بھی گھڑی ویچ آنا کی خیال۔ صحابہ کرام جو کرام ہے وہ صحابہ ہیں، جو صحابہ ہیں وہ کرام ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضور کے صحابہ کرام ہیں۔ حضور کے وہ ساتھی، کسی صحابی رسول دے بارے اگر قرآن پاک دی کوئی آیت یا حدیث نوی ہوئے فضیلت شان، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ صحابی ہونا جنتی ضمانت، گارنٹی۔ صحابی بن گیا تو سمجھو کہ جنت کا وارث ہو۔
صحابہ کرام دی شان اور فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک مفسرین نے جو کچھ بیان کیتا ہے تقریباً 616 آیات الگ کیتیاں نے جنہاں اللہ نے صحابہ دی شان بیان کی تھی۔ رب دے علم سی کہ ایسا گروہ آئے جڑا صحابہ کرام نو ابو جہل اور وہ دے ساتھیاں دی طرح برا کرے، توہین کرے گا، تنقید کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کوئی صحابی دے خلاف نہیں سی، اس ویلے بھی جڑے خلاف سن وہ کافر ہی سن۔ پھر توجہ کرو، حضور دے زمانے بھی جڑے صحابہ کرام دے مخالف آئے وہ اس ویلے بھی کافر آئے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی؟ حضور دے زمانے جڑے صحابہ نہیں مندے وہ اس ویلے بھی کافر آئے۔ کوئی نوا کام تھوڑا ہویا ہے، یہ پرانا ہے۔ وہ اس ویلے بھی کافر ہی آئے جڑے صحابہ نو نہیں مندے۔ کوئی ایڈی وڈی ترقی نہیں کی تھی تو صحابہ کوئی نوا کام تو شروع کیتا ہے، یہ کام پرانا ہے اور تسی پرانے ہو۔ کی خیال ہے؟ میں کیا کرنا ہے؟ بس تسی پرانے ہو تے کم ہی توڑا پرانا ہے۔ اس ویلے بھی جڑے کافر آئے وہ صحابہ نائے مند۔ حضور دے زمانے بھی جڑے کافر آئے وہ صحابہ نائے مند۔ یہ کوئی نوا کام نہیں ہویا، کوئی نوا چاہنے نہیں چھاڑیا، یہ پرانا ہے۔ پھر غور کیجئے، حضور دے زمانے بھی کافر صحابہ نو نائے مند۔ تے کافران نے کدے بھی صحابہ نو منیا نہیں، تے کدے بھی کافران نے صحابہ نو مننا ہی نہیں۔ صحابہ کرام اس وقت بھی صحابہ کرام تھے، آج بھی صحابہ کرام ہے۔ اس وقت پورے ملک صرف علاج کی لوڑ ضرورت ہے انہاں لوگوں کے خلاف جڑے صحابہ کرام نو نہیں مانی، جڑے انہاں دے اعتراضات اسی او دور کرن لئی صحابہ دے نوکر چاکر حاضر بس جڑا تو اعتراض ہے صحابہ کرام تے او لے او اسی انہوں حل کرنا، جڑی تو ان تکلیف ہے، جڑی تو ان دکھ پچھایا ہے صحابہ کرام نے، وہ تسی ذرا پیش کرو، بس سن اے تکلیف ہے، سن اے دکھ ہے، سن اے کانٹا چوب ہے، سن اے پریشانی ہوئی ہے صحابہ کرام تو تسی لے ہو، اسی توڑی وہ تکلیف دور کرنا۔ اسی جو صحابہ دے چوکیدار غلام حاضر صحابہ کرام دے خلاف زبان کیوں کھول دے ہو؟ اسی یہ نوکر بیٹھے، چوکیدار بیٹھے، انہاں دی عزت دے پہرے دار بیٹھے، انہاں دی وقالت لئی اسی بیٹھے، ساڑھے نال گل کرو کہ سن اے تکلیف ہے، سن اے پریشانی، جس کولو تو ان پریشانی ہے دسو۔ عشاء دی نماز دا وقت ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے، حضور دے آکے ران باغ دے گودی مبارک بہ گئے، کافی دیر گزر گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں محبوب جی اجازت دیو تے میں حسن و حسین نو چوک کے گھر نہ پہنچاؤ۔ فرمایا جا ابو ہریرہ لے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں حسن و حسین نو چکے ہے، سینہ علی دے گھر وال، سیدہ فاطمہ دے گھر وال میں چل رہا وہاں پہنچان لئی،
باہر نکلیا مسجد تو تے اندھیرا اونجی بندہ ذرا چاننے تو اچانک باہر نکلے تے اندھیرا ہوتا ہے، تے پھر بتی نہ ہوئے تے پھر اور اندھیرا ہوتا ہے۔ فرماتے میں سوچیا کہ ابو ہریرہ اپنی طاقت تو کم تے تو اونچا کر لے، حسن و حسین نو تو چک لے، حضور دے نواسن، حضور دے پیارن، حضور دے پھولن، حضور دے محبوبن، تے جے کدے کوئی ٹھڈا لگ گیا تو گر گیا تے بچیاں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، اندھیرا ہے۔ فرماتے میں جو سوچ ہی رہا سا، جو بجلی آسمان تو چمکی، جب تک میں گھر نہیں پہنچیا ساری گلی روشن رہی۔ حسنین میں چکی جا رہے، ابو ہریرہ تے حسین ابن علی نو چک کے تے گلی جا رہے ہیں۔ من دسو توہانو تکلیف کی ہوئی؟ صحابہ کرام تو دکھ کیڑا دیتا ہے، تکلیف کیڑی دیتی ہے، پریشانی کیڑی کی، جس وجہ سے تسی صحابہ تے ناراض ہو، او لے آؤ اپنی پرابلم بیماری، اسی بیٹھے ہیں، اسی پوری دیاں گے پوری تسلی نہ، سمجھاواں گے پوری تسلی نہ۔ جیڑا تو دکھ پچھایا ہے صحابہ کرام نے، او لے آؤ۔ حسنین نو تے کدے آتے چکے ہیں صدیق اور ابو ہریرہ نے، انہوں نے محبت کی تھی، پیار کیتا ہے، تو آنو پریشانی کتھوں لگی ہے صحابہ کرام، جیوے سمجھ نہیں آئی۔ تو نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر کوئی کھان لی چیز ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر کچھ نہیں تو پھر مسجد نے چلنے آؤ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نالے صبر ہوئے گا نالے نماز پڑھا۔ حضور مسجد تشریف لے، امی عائشہ فرما دیا بس حضور گئے ہی نے، دروازہ کھٹکیا دوبارہ، میں دروازے تے گئی، پوچھا کون؟ دسیا گیا عثمان رضی اللہ۔ فرمایا حضور کتھے؟ فرمایا گھر آئے سن تو چلے گئے نہیں اور مسجد چھوڑ۔ فرمایا مسجد اس وقت خیر تو ہے؟ فرمایا سیدہ نے اے عثمان جی پوچھ ہی لے ہے، حضور نو بھوک لگی سی اور گھر کھان نو کوئی چیز نہیں سی، تے حضور مسجد گئے۔ آپ نے فرمایا ساڑھے حالات اتنے تے کوئی ماڑے گئے گزرے نہیں، تسی منو دسیا کرو۔ سینہ عثمان گئے، کرو آٹا اٹھایا ہے، گھی اٹھایا ہے، کچھ نقدی اٹھائی، کچھ پکان نو کوئی چیز گوشت لے ہے، آکے دروازے رسول تے رکھے ہے، اور فرمایا امی عائشہ نو کہ جدوں میں کدے اینج دی کوئی گھر نوبت آوے نا تو عثمان نو یاد کریا کر، میرے ال پیغام پہ چھڑیا کر۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ امی عائشہ فرمایا میں کھانا پکان لگ پی حضور لی، کچھ دیر گزری تو رسول اللہ تشریف لے آئے، ویکھیا نا کھانا پاک رہے تھے تیار ہوئے۔ فرمایا عائشہ یہ کتوا ہے؟ فرمایا محبوب جی پاک لوے تو انہوں دستی تیار کیتا تے دسترخوان رکھیا تے کھانا رکھ کے تے نال بہ گیا تے حضور بھی بہ گئے۔ تے فرمایا عائشہ دسیا نہیں کون دے گیا، کتھوں آیا ہے، کیویں آیا ہے؟ فرمایا عثمان دے گیا سی۔ امی عائشہ فرما دیا جدو حضور نے عثمان دا نام سنیا ہے نا تے پھر انہیں خوش ہوئے، انہیں خوش ہوئے، ایک لقمہ چکدن نالے منہ مبارک لئی آندن تے نالے عثمان الویدن تے آندن اے اللہ میں عثمان نہ راضی ہے، یا اللہ میں عثمان نہ راضی، تے میں پوچھنا با حضور عثمان تے راضی تو ان جڑی تکلیف ہے آ جاؤ، تکلیف کیڑی ہے تو ان پریشانی کیڑی اصحاب رسول، حضور راضی نے صحابات، حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہوں، میں عثمان نہ راضی ہوں، جنہوں رسول اللہ فرمان میں راضی ہوں، رسول اللہ فرمان میں راضی ہوں۔ تو 15ویں صدی دا ایک بولی کہے کہ میں راضی نہیں، اور بدبختہ تیرے راضی نال تیرے ناراضگی نال بندا کی ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟
بندہ اپنا سٹیٹس اپنا مقام اپنی حیثیت ویندا ہے کہ میں ناراض ہاں تیرے ناراض ہون نال بندا کی پنڈ دا جو سردار ہوئے سربراہ ہوئے نمبردار ہوئے انہوں پنڈ دا ایک چوڑا کھوے میں اس تے ناراض ہاں تے وہ اخشی نبا میں نمبردار ہاں تو چوڑا ہے تو ناراض رہے بھی تے میرا کی بگاڑ سکنا چوڑے ہو جے سارے بھی ناراض رہو جے سارے بھی ناراض رہو سارے چوڑے اکٹھے ہو کے بھی ناراض ہو جاؤ تے میں دسو صدیق عمر عثمان دا کی بگاڑ ہو گئے وہ تو چمک رہے ہیں آج بھی اور قیامت تک ان کا شان اور مقام دمک رہا ہے اور چمک رہا ہے جڑی ناراضگی ہے صحابہ کرام کے ذرا وہ پیش کرو جیڑا تن دکھ ہے جیڑی تن تکلیف ہے وہ پیش کرو اعتراض ہوتا ہے نا مساڑا صحابہ کرام تے ایمان نہیں اور اے وجوہات نے وہ وجہ لے آؤ جدو وجوہات پوچھئے تے پہلی وجہ بدبخت اور ظالم اور شہکار لوگ پتہ کیا میں اپنے موضوع شروع کرنے تو پہلے صرف ان لوگوں نے گزارش کرنا جڑے صحابہ کرام نے نہیں مانی صرف انہوں نے گزارش کرا بات ریکارڈ ہو رہی غالباً لائیو بھی جا رہی ہوئی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا جس بندے نو میری آواز ایک گل پہنچے جڑا صحابہ کرام نو نہیں من دے میں انہوں نے کہاں گا کہ بڑا سودا مانگا کیتا جے تو کیڑی ہستیاں جا کے برا کیا جائے اے بڑا مہنگا کام ہے جڑا تساں پھڑے ہے بڑا ہی برا راستہ صحابہ کرام دے ایمان ہی تے شک کوئی نہیں لیکن یاد رکھڑے توڑے پلے ایمان دی رتی رہی کوئی یار اس گئے گزرے دور چوی آج دی بات نہیں کتنے سو سال پہلے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے رافضیت مخاطب ہو کے بات کہی تحریراً پتہ کہ فرمادن یہودیاں کو لو پوچھو پہلے رافضیت مخاطب کر دیں تو پھر فرمادن یہودیاں کو لو پوچھو جاگے تھوڑے مذہب دے سب تو چنگے اور بہترین لوگ کون یہودی کہنے گے ساڑھے نبی موسیٰ دے ساتھ پھر فرمادن رافضیوں جی کدے ویلا لبے نہ پٹڑ تو کوئی فرصت لب جاوے کدے موتے آلے پاسو توڑا ذہن اور دماغ ہٹے تے سجائے جہاں پوچھو عیسائیوں کو لو توڑے مذہب دے بہترین لوگ کوڑے وہ اکثر ساڑھے عیسیٰ ابن مریم دے ہواری ظالموں کا دے سوچے جے کی آندے ہو کہ ساڑھے مذہب دے سب تو برے لوگ ہو ان جڑے ساڑھے نبی دے ساتھی یہودی آکھن ساڑھے نبی دے ساتھی چنگے جی ویڈ کمن فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاؤُنَا قَائِدُونَ اور جڑے کمن کہ محبوب اسی پیٹا دے پتھر بن کے لڑانگے یہودی کہن کہ ساڑھے نبی دے ساتھی چنگے عیسائی کہن ساڑھے نبی دے ساتھی چنگے تو اتنے گئے گزرے ہو جڑے اپنے رسول دے ساتھی نہیں پہ گئے ہو کلمہ پڑھے ہے تو سا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ناراض نہیں ہو رہے ہونو میرے کو 12 سال پہلے لی تقریر تے نہیں ہوندی ہون اینج دی ہونی یا 50 سکو تے مہربانی نہ 50 سکو تے کیڑا میں چوتھی چاہیے آمو اینے سال تے انتظار کر لو صحابہ کرام انہوں نے شروع ہو گئے ہو انہوں نے پہ گئے ہو بدبخت ہو ویسے کدے کدے سوچے رافضیو پوری رب کی زمین تے صدیق رہ گیا جنہوں پہ گئے ہو ہلاکو خان بھی گزرے ہے چنگیز خان بھی گزرے ہے فرعون بھی گزرے ہے نمرود بھی گزرے ہے قارون بھی گزرے ہے شداد بھی گزرے ہے منموہن سنگھ بھی موجود ہے واجپائی بھی موجود ہے ہن جڑا بدبخت ہے وہ بھی موجود ہے من دسو مودی بھی موجود ہے یہودی بھی موجود ہے نسائی بھی موجود ہے تو انہا اللہ دی مخلوق کی صدیق تو علاوہ جرہ واسطے لبے ہی کوئی نہیں تسی چنگے ہو صرف صدیق ماڑا ہے سارے کافر بھی توڑے ندیب چنگے صرف صدیق نے کوئی جرم کر دیتا ہے
جڑے سفر تے گئے ہوئے تے حضور نے پیچھے نبوی ہونے دا اعلان کیتا. قریش نے تے ابو جہل تے وہ ساتھیوں نے جب سنیا نا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن دا ساتھی صدیق ہے رضی اللہ تے او مکے چ کوئی نہیں ہو کہ باہر سفر تجارت تے گئے ہوئے تے او سردار بھی ہے تے مالدار بھی ہے. یہ دعا کرو کہ او نہ کلمہ پڑھے، او نہ کلمہ پڑھے. باقی سارا مکہ بھی پڑھ لوے نا، صدیق نہ پڑھے کہ کافر ناج دی تکلیف. جدو صدیق پھر واپس مڑے تے کافر مکے تو باہر کھڑے. اے ابو بکر تیرا یار تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے دے دعوے دار تیرے مگروں دعویٰ کیتا تو ذرا بچے روی تیرا بچپن دا دوست. واہ صدیق گھر گئے ہی نہیں، سدھا حضور دے دروازے. گھر نہیں گئے صدیق. اتنے لمبے سفر تو بندہ اس دور ہے اونٹا گھوڑیاں دے سفرہ تو تجارت دے سفر تو بندہ جائے تے سستائے اور آرام کرے گھر جائے نہیں. صدیق سیدھا حضور کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹا. حضور باہر تشریف لائے. فرمایا سنا ہے تو سا نبی ہونے دا دعویٰ کیتا ہے؟ فرمایا ہاں صدیق میں نے اللہ نبی بنایا ہے. الذی جاء بالصدق وصدق بہ. صدیق نے کہا آپ کو بنایا ہے تو صدیق نے مان لیا. شیر خدا محبوب خدا 8 سال کی عمر کے تھے، 10 سال کی عمر کے تھے جدو حضور پہ ایمان لائے. صدیق 38 سال کے تھے، مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے. پتہ سی کہ نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، تجارت کا نقصان ہوگا. سارے بھار چک کے صدیق آئے. میں آج بھی پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی محبت رسول میں آیا ہے، عقیدت رسول میں آیا ہے، حضور کے گھر پلنے کی وجہ سے آیا ہے، حضور کے گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے آیا ہے، حضور کے گھر ساتھ رہنے کی وجہ سے آیا ہے، بچے کی بچپنی کی عمر میں آیا ہے، حضور کی عقیدت میں آیا ہے. صدیق سارے بھار چک کے تھے پورا سوچ کہ صدیق محمد دا کلمہ پڑھے. تائیں حضور بولے سن. ایک واری سیدنا عمر تے سیدنا ابو بکر دا آپس الجھاؤ ہو گئے. سیدنا صدیق نے فرمایا عمر جدوں الجھاؤ شروع ہوا پہل میں ہی کی تھی تے میں معاف کر. سیدنا عمر نے غصے سے فرمایا نہیں معاف کرنا. اچھا صدیق نے فرمایا جے معاف نہیں نہ کرنا میں شکایت جا لانی حضور کو. فرمایا جاؤ جا کے لاؤ. صدیق چل پئے حضور انج دوروں نبی پاک نے ویکھیا تے دھوتی تے جڑا تہبند بنیا سی او ایک پلہ چک کے صدیق ٹردا آ رہا سی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ویکھو ابو بکر آ رہے کس نال جھگڑ کے آ رہے. یا رسول اللہ تو ان کے میں پتہ چلیا. فرمایا میں اپنے دوست دی ٹور تو سمجھ جانے جدو انج چلے نا ادو جھگڑ کے آ رہے ہوتا کس نال جھگڑا ہو گیا. جو ہی صدیق نیڑے آئے فرمایا یا رسول اللہ میرا عمر نال جھگڑا ہویا. فرمایا ہاں سانو پتہ لگ گیا تیرا جھگڑا ہو. دس کی گل ماں وہ جی انج گل شروع ہوئی. شروع میں کی تھی پہل میں کی تھی. فرمایا پھر فرمایا جھگڑا بات گیا. فرمایا پھر فرمایا میں پھر معافی منگی. میں یہ شکایت نہیں لے کے آیا کہ عمر کو بدلہ لے دیو. میں یہ لے کے آیا میں نے عمر کو معافی لے دو. شکایت بھی کیا ہو جی پیاری ہے میں نے معافی لے دے میں نے معاف نہیں کرتا ہوں. سیدنا عمر فرماتے میں گھر گیا لیٹیا جب غصہ ٹھنڈا ہویا تو میں سوچیا کس نے معافی منگی تے تو کنے معاف نہیں کیتا. صدیق نو. فرماتے میرے ہوتے کب کبھی تاری ہوئی. میں اٹھ پیا سیدھا صدیق دے گھر دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا صدیق کوئی نہیں. فرمایا آندے سن میں شکایت لاسا. ٹر گئے ہونا پھر صدیق. شکایت لگ گئی سی ایویں مجمع لگا سی. حضور تشریف فرما سن صحابہ بیٹھے سن. صدیق نے شکایت لگی اسی جگہ تے بیٹھ گئے. ادھر عمر آن داخل. جو حضور نے ویکھیا نا عمر نو تے چہرہ سرخ ہو گیا. سیدنا عمر جھگڑا کرے صدیق نال تے حضور دا چہرہ سرخ ہو جائے. چوڑے ہو جدو تسی بات کرے سو تے حضور او دے کوثر تے ہو سن. پھر حضور دا جلال ویکھیا ہے تے تہاڈا عذاب ویکھسا. تہاڈی کیفیت کی ہوئے گی تے حضور دا چہرے تے جلال کی ہوئے گا. جدو حضور ویکھ کے کہن گے تسی صدیق نو بھونک دے رہے ہو جڑا ساری زندگی بھی میرے نال رہا تے موت تو بعد ہزارہ سال میرے نال ستا رہے.
تسی او بدبخت ہو. حضور نے جدو سینہ عمر نو ویکھیا نا چہرے تے جلال ہے. سینہ صدیق سمجھ گئے کہ گل ود گئی، گل ود گئی. سینہ عمر نہ اگے حضور اللہ آ رہے ہیں تو صدیق سمجھ گئے گل جڑی وہ ود گئی ہے. شکایت لائی تے ہے لیکن الٹ پہ گئی. صدیق اتھو ہی گھٹنیا دے بل چل. کاش کوئی عالم اینج بیٹھو ہویا نا میرے سامنے تے میں انہوں آواں بدر اتھو ذرا اینج چل جب بخاری جی لکھے ہیں صدیق چلے حضور آل. گھٹنیا دے بل صدیق اج اگے ایک ٹردار نیڑے ہو کے آندھا ہے یا رسول اللہ عمر نو کچھ نہ کیا آکھڑا کچھ نہیں. شکایت ویسے میں لا بیٹھا کہنا کچھ نہیں. فرمایا ابو بکر آج رک جا ٹھہر جا آج فیصلہ کرن. حضور کدو برداشت کرن صدیق دی توہین و گستاخی. کیڑی جاتے جا بدبختو ہاتھ پا بیٹھے ہو پٹھو جتنا مرضی پٹھو تھوڑا ہے، جتنا پٹھو اتنا تھوڑا ہے. جتنی ذلت توڑے تے مسلط ہو گئی ہے تھوڑی ہے. حجے انتظار کرو. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اجے بہت بڑا عذاب ہے اگے، یہ تے تھوڑی لعنت. حضور نے فرمایا ابو بکر ان روک جا. عمر آکے بیٹھ گئے. حضور اویں جلال چ نبی علیہ السلام جا ممبر پہ چڑھے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی. فرمایا او میرے صحابہ کیڑا پیارا موضوع ہو سی. مسجد نبوی ہو سی تے حضور اپنے ممبر تے حسن سامنے صحابہ حسن تے حضور دا موضوع صدیق ہو سی. یہ تو سنت ہے حضور دی صحابہ دی شان بیان کرنا. نبی علیہ السلام ہن فضائل اللہ دور گزر گیا، ہن تے علاج اللہ دور. بہت سنیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفت بلا فاصل. بہت سنیا، بہت زیادہ سنیا. تو سن بہت ساڑھے دل ہوتے سن تکلیف پوچھائی. صدیق دی خلافت تو سن ترے واری سپیکر جن انکار کیتا ہے، وہاں اہل سنت جن حجے برداشت کیتا ہویا ہے. ساڑھے برداشت نو سلام دیو، ساڑھے حوصلے نو، ساڑھے برداشت نو کہ تسی 1% بھی نہیں ملک دا. ترے واری آن دیو ابو بکر خلیفہ فصل بلا فصل نہیں تے اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں ملک لئی. تسی کی سمجھ دیو کہ تسی کب تک یہ ساری چیزیں ہم برداشت کرتے رہے. ہماری مساجد کے سامنے نوے پڑھتے گزرو ہم چپ کرے، مسیح پڑھو ہم چپ کرے، بازار بند ہوں ہم چپ کرے، ہماری مسجدوں کے سامنے آکے ماتم کرو ہم چپ کرے. لیکن یاد رکھے آئے کسی دن ایک کم بھڑک بھی ساتھ جا. کب تک یہ اہل سنت برداشت کریں؟ ملک میں امن چاہتے ہو ادارے بھی نوٹ کریں، ساری دنیا نوٹ کرے. امن چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے کہ ہر قسم کے مذہبی جلوس کو عبادت گاہوں کے اندر بند کر دو، باہر نکلنا بند کرو، وگرنہ ملک میں امن آج ہے تو کل نہیں رہے گا. امن کے لیے ضروری ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر کرے، باہر کسی کی مسجد کے سامنے آ کے کوئی اپنا مذہب بیان کیوں کرے. ہم ہے محرم ختم ہوتا ہے تو ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے، ان کے اشتہار اترے تو یہ جھنڈیاں آگے لگا دیتے ہیں. ہم ہیں جو برداشت کر رہے. ہم نے بھی کبھی تمہارے دروازوں پہ جا کے اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنے منہج کو، اپنے اشتہارات کو، اپنے معاملات کو، اپنے بینرز کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو جا کے لکھا ہے.
کون سا خلاق اجازت دیتا ہے کہ تم آ کے جھنڈیاں ہمارے دروازوں پہ لگاؤ؟ کیوں؟ ہم چپ ہیں ملک کے لیے امن، لیکن کسی دن ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حضور کی وفات کے اشتہار چھپوا کے تمہیں باور کرائیں کہ آج حضور کی وفات ہے اور تم ہنس رہے ہو، جشن منا رہے ہو۔ اس لیے جانتے ہو امن، تو امن کا تقاضا ہے، اس کے کچھ اخلاقیات ہیں، اس کو پورا کیجیے، بند کیجیے اپنی یہ سارے معاملات کو اپنی بدگاہوں کے اندر۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم ماتم کرو، تم پیٹو، یا جو تم کرنا چاہتے ہو اپنے مذہب کے مطابق کرو، لیکن ساڑھے مذہب کے ہیرو صدیق کو برا کہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وقت آئے گا ہم تمہاری زبانوں کو لگام دلوا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق کو، عمر، عثمان اور صحابہ کو برا، غور کیجیے۔ حضور ممبر آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا روز روز دی گل اج مکائیے نا۔ فرمایا محبوب جی کی؟ فرمایا میرا ایک سوال ہے، جواب دیو۔ یا رسول اللہ فرمائی۔ فرمایا جدو میں نبوت اعلان مکہ کی تائی تو سارے آندے ہو نبی پاک جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ یہ نبی نہیں ہے، تم کہتے تھے نا شروع میں سارے، جی یا رسول اللہ ہم کہتے تھے شروع میں ہم کفر میں رہے، جہالت میں رہے، ہم اسلام نہیں لائے تھے، ہم آپ کو جھٹلاتے تھے۔ فرمایا اے تے دسو پہلے دن تو کون آتا ہی محمد سچ کہندے؟ یا رسول اللہ وہ تے صدیق آئی۔ فرمایا پھر ہن صدیق نو تنگ کر دے ہو؟ اس ویلے مسلمان ہویا جس ویلے کل میرے کل کچھ بھی نہیں، تسی آدھے اتو مسلمان ہویا، اتو مسلمان مار کھانے لیے کون ہوتا ہے؟ لوٹے اس ویلے بڑھتے جدو حکومت آوے، اقتدار آوے۔ صدیق کو پتا تھا فوج نہیں ہے، جتھا نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا حضور پر۔ صدیق سوچ کے آئے تھے، تو مسلمان ہوئے، تم اندر سے ہو، صدیق اتو ہے۔ منہ دیکھو بدبخت رافضی کا جڑا آندہ ہے میں اندروں ہاں، صدیق اتو مسلمان۔ اپنا ایمان دل جو سمجھے، صدیق اور عمر عثمان دا ایمان اتو سمجھ، اپنے آپ رو چنگا آندے امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے۔ سنیے صحابہ کا دفاع کرنا رب کی سنت ہے، سارا قرآن صحابہ کے دفاع پر۔ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماندے کہ رافضی اور صحابہ کو برا کہنے والوں سوچو، میری آج کی گفتگو رافضیوں کے لیے دعوت فکر ہے۔ یہ راہ پہ ہو، یہ راہ سیدھا جہنم کی طرف، بچاؤ آخرت کے عذاب سے۔ اللہ نے ولیاں نال جنگ کی تیجے، منہ پر سیاہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ کون اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے؟ صحابہ تو علاوہ ولی ہو کون سکتا ہے؟ ذرا سنیے، امام بن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضیو ادھر دسو تسا بھی مرنا ہے، قیامت دن آمنا ہے، اللہ کو جانا ہے تسا، تو یہ دسو بر رب تو اڑے نال کی سلوک کرے سی؟ رب بات پوچھ سی نا، ہاں بس سناؤ بر رافضیو تو اڑا کی ایمان آئی؟ یا اللہ جس رسول دے سی ایمان لے آیا سے، او دیاں بیٹیاں بھی چنگیاں نائیاں، او دیاں بیویاں بھی چنگیاں کون آئیاں، نہ او دے سسرال چنگے، نہ او دے دماد چنگے، نہ او دے اصحاب چنگے، کلمہ پڑھ دیاں شرم نہیں آندی؟ جس مولوی دی بیوی اور بیٹیاں چنگیاں نہ ہون، جس مولوی دے سنگت دوستی چنگی نہ ہوئے، او دے مگر نماز کوئی نہیں پڑھتا، میرے محمد کے ساتھی اچھے نہ ہوتے، زمانہ محمد کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ ساڑھے نبی دے پیرنا جڑی مٹی لگی ہے وہ مٹی بھی پاک،
تسی صحابہ تے باس کرتے کتے صحابہ اور کتے اسی کہاں وہ اونچی جگہ پر کہاں وہ آسمان کے ستارے اور کہاں وہ چاند کی طرح چمک اور دھمک رہے یہ باس کر رہے کالی سوچ اور کالی فکر کے ساتھ صحابہ پر باس کر رہے وہ جڑے مسلمان نہ مسلمان دا مووے وہ مومن نہیں تھے مومن تو امام بن حجر فرما دے پھر قیامت والے دن اللہ تو سلوک کی کرے سی تو ان گل سمجھ آنی بھی تھوڑے نہ اللہ قیامت والے دن سلوک کی کرے سی اپنے بارے سوچو صحابہ کرام نے ایک دفعہ ایک لمحہ ذرا الگ کر کے نہ سوچو بس ساڑھے نال قیامت نو راسی ہو تو آڑے نہ رب قیامت نو کی سلوک کرے سی اپنے بارے سوچو پھر ابن حجر آپ ہی جواب دیں یہ علامہ اقبال دے نا شکوہ جواب شکوہ ایویں پھر ابن حجر خود نال گلاں آپ ہی کر دے فرما دے پھر رافضی یہ کہے گا رب بڑا مہربان ہے قیامت والے دن اللہ میں معاف کر دے سی مہربان جو ہے تو پھر ابن حجر فرما دے اچھا جدو قیامت والے دن مہربانی کرنا شروع کرے سی رافضیوں تو آڑے تو کرے سی یا صدیق تو کرے سی تو آڑے تے رب قیامت نو مہربانی کرے سی تے صدیق نو پڑھ لے سی پھر ابن حجر اگلی بات کر لی کہ پھر یہ توڑے خیال ہو سی جی رب دی طرفوں رحمت مہربانی نہ ہوئی تے ساڑے گناہ نیکیاں جڑیاں نو تولو ایسو تے نیکیاں ساڑیاں وات جان گیاں تے گناہ کھٹ جان گے تے جنت ہی پہنچ جا پھر ابن حجر فرما دیں جدو قیامت تے نیکیاں تے گناہ تل سن تو ہڈیاں نیکیاں وات جا سن تے صحابہ دے بارے کی آن گے انہاں دیا پھر نیکیاں گھٹ جانی ہیں تو ہڈیاں نالو نیکیاں نالو بھی صحابہ دیا تھوڑیاں حضور نے فرمایا میرے صحابہ برا نہ کو اگر تسی اوہ پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو اللہ دے راہ تے میرا صحابی ایک موٹ جوان دی خرچ کرے تسی اوہ دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتے اوہ دا ثواب گھٹ جا سی تے تو آڑا بات جا سی اگلی بات جیڑی ابن حجر نے کہی ہو اس تو بھی کمال فرما دے پھر تسی امید لائی بیٹھے ہو سو کہ قیامت والے دن شفاعت حضور کرے سر تے بخشے جیسا فرمایا جدو حضور دی شفاعت شروع ہونی ہے صدیق نو چھوڑ کے شروع کرن گے تسی شفاعت دے حقدار ہو تے صحابہ شفاعت رسول دے بھی حقدار کوئی نہیں انہیں برا کہی جا رہے صحابہ کرام تسی بھی کو بولو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم شفاعت رسول صدیق تو ود حضور جڑا حوض کوثر تے حضور دے نال بیٹھا ہو میں کدے کدے سوچنا با تسی کرے سوگی جنہوں حوض کوثر تے ساکی کوثر حضور ہونا ہے تے نال صدیق عمر بیٹھا ہونا ہے حضور بھرنے تے پیالے ہونا پھڑ پھڑ کے گا پھڑانے تے تسی جا سو کیڑے مون لگے تے صدیق ہو سی سیدنا عمر ہو سی تے پھر کون عمر تا جتے ہونا ہوتے تے شین نے جانے کوئی کی خیال جتے عمر ہونا ہوتے شین جا سکتی ہے دوروں ہاس پچھا نکل جاؤنے بابی عمر بیٹھ تے عمر نے آکھنا ذرا کہ ہو کے ویکھو تے سے نیڑے آؤ تے سے ہون مدینے نہیں جان دیا دور تے روزے تے پچھا ہٹ جاندے سیدھا بکی فاطمہ تو ذرا دی قبر تے حضور تے روزے تے نیڑے نہیں آنے ایڈے پلید ہیں کہ حضور دے روزے دے نیڑے ہی نہیں آئے اللہ نے لکھے ہی انجے وہ نیڑے نہ جے بھائی اگر نال ہی عمر نال عمرے نہ جبے صحابہ کرام دسو بات توڑا نقصان و قصور کی تے حضور نے کی فرمایا میرے صحابہ صدیق نو معاف کرو کچھ نہ کیا جے صدیق نو اے او بندہ جے جدے احسانات دا بدلہ میں محمد زمین تے نہیں دے سکے بندہ کچھ حیا کر لیندہ اس ویلے کلمہ پڑے آ جدو حضور دے نال کوئی بھی نہ تو بندہ کچھ جائے ہون بھی ہے سارے کالم نگار لکھ دے با عمران خان ناکام کیوں ہے انہیں پی ٹی آئی دی جڑے بنیادی ارکان آئے انہوں نے امیت نہیں دیتی تا ناکام ہویا دعا کرو اللہ کرے ناکام ہی رہے
ہاں میں پتا تو کئی بیٹھے یوتھ والے جڑے یوتھ ہی نا ذرا نیڑے نیڑے وہ ذرا میرے نیڑے نیڑے بیٹھ یہ بلہ پارٹی جڑی ہاں ہوئے گا بلہ نہیں ہوئے گا تے دال ہوئے گی توجہ میرے حال سنو والذین آمنوا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لہم مغفرت ہے یوں نہ واسطے بخشش ہے یوں نہ واسطے جنت ہے یوں نہ واسطے ہر صحابی نبی ہون میری تقریر شروع ہونے لگی ہے ہر صحابی نبی نہیں آواز آوے گونج آوے چھل آوے جویں آمین دی کٹ دیو ہر صحابی نبی اینج پہ آرنا لے کولا جی اندر کبو سکون آوے ہر صحابی نبی ہر گلی اندر ہر چوک اندر لکھ دو ہر صحابی نبی اپنی گڑیاں دے لکھ دو ہر صحابی نبی اپنے مکان دے دروازے دے لکھ دو ہر صحابی نبی ہر گھر ہوتے جھنڈا لہرا مرگ دی جمعیت اہل حدیث دا اور نال لکھ دو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی مجھے کہیے ہر صحابی نبی جماعت دا نشان بن جائے ہر صحابی نبی جماعت دا تعارف ہو جائے ہر صحابی نبی قرآن کی آندہ ہے وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ فرماتے ہیں ایسا محبوب دے سارے صحابہ نال جنت دا وعدہ کیتا ہے وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر صحابی نبی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے آپ تے وہی نازل ہوئی آپ نے فرمایا میرے صحابہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا علی جاؤ تسی 3 ساتھی نال لو چوتھے تسی تشریف لے جاؤ مدینے تو باہر نکلو سواریاں پکڑو اور جاؤ فلاں جگہ دیکھ عورت جا رہی ہے اس عورت کو ایک رکا خط برآمد کرو صحابہ کرام سیدنا علی دی قیادت سے عادت نہ تشریف لے گئے جتے حضور نے فرمایا اتھے ایک عورت ہوئے گی عورت ملے گی جا رہی ہے جتے حضور نے فرمایا اتھے ہی عورت ملی کیوں وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال اپنی رائے اپنی مرضی نال نہیں بولتے جلدوں بولتے نے اللہ دی مرضی نال اللہ دی وحی نال بولے حضور نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ دیکھ عورت جا رہی ہے تو خط رکا برآمد کرو رکا برآمد ہو گیا ہے عورت گرفتار ہوگی حضور دے کول آ گئی ہے حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے فرمایا اس عورت کو رکا برآمد ہویا ہے جی محبوب جی اس عورت کو رکا برآمد ہویا رکا پڑھو کنے لکھے ہے جنہوں رکا پڑھیا گیا نیچے سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لکھے ہوئے ہے آپ نے فرمایا حاتب جی محبوب جی صحابی رسول ہے محفل رسول اندر ہے فرمایا جی محبوب جی حاضر میں موجود ہوں فرمایا ایک خط تو لکھے ہے تیرے نام تلے لکھیا دستخط تیرے ہوئے نے جی محبوب جی میں لکھے ہے واہ صحابہ توڑی سچائی پہ قربان
غلطی ہو جاندی ہے غیر نبی کو نبی معصوم ہوندہ ہے جڑا نبی نہ ہوئے دے کو خطا غلطی ہو سکتی ہے لیکن صحابہ کتنے سچے نے کتنے قول دے پکے نے ورما محبوب جی ہاں میں خط لکھی ہے میرے کو غلطی ہوئی ہے سیدنا عمر کھڑے ہوئے فرمایا محبوب جی اجازت دیو انہیں جاسوسی دا خط لے کے اہل مکہ بھیجنا چاہتا سی اجازت دیو میں قتل کر دیا فرمایا نہیں اے عمر نہیں اے بدریے اے بدریے اے بدریے اے بدریے ہاتھ بدریے تے جڑا بدریے رب نے انہوں اسمان تو جھانکے ہوئے کہ فرما بدریو جو دل کردہ ہے وہ کر دے جاؤ اے عملو ما شئتم قد غفرت لکم جو توڑا دل کرے او کرو لہم مغفرت ورزق کریم جاؤ میں دعویٰ کرنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں اہل بدر سے سوال قیامت والدن ہوگا ہی نہیں اہل بدر سے قیامت والدن پوچھا جائے گا ہی نہیں اہل بدر سارے مغفور ہیں رب نے ان کو جھانک کے دیکھ کے فرمایا تو آڈے ہوتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ بدری سن لو آج تو بعد اعمال پر محاسبہ ہے ہی نہیں جو تو آڈا دل کرے کرو میں نے تمہارے خطائیں غلطیاں جو تم نے کی وہ بھی جو کرنی ہے وہ بھی ہونے سے پہلے معاف کر کے جنتی تمہیں بنا دیا ہے پھر میں کیوں نہ کہوں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر نماز کے بعد 33 باری ٹھیک ہے اے میرے لوگ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نہیں توڑے جو رمک ہی کوئی نہیں جڑی ہونی چاہے دی صحابی دا نام آوے تو او بھر کے اٹھ پاؤنائی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یہ تے رب نو راضی کرنا اگر تھوڑا جائے کہ میں نے بھی راضی کرو یہ تے رب کی رضا لئی ہر صحابی نبی اور میں تارا دیونا جائے اگلا جملہ ہر صحابی نبی جڑا نہ مانے وہ جہنمی جڑا نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ اچھی بولو جو نہ مانے وہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ادھروں آواز بالکل کو نہیں آ رہی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جڑے بچے سکول پڑھتے ہیں نظر ہاتھ کھڑے کرو جڑے سکول پڑھتے ہو نا سارے جب تو سویرے سکول وینا نا تو رات پتہ کیا کرنا ہر صحابی ہاں وینڈ تک توڑ سکول داخل ہونے تک ہر صحابی نبی تو ان ہیڈ ماسٹر پوچھی بات تو ان کی ہو گیا تو جنگلہ راتی مولوی آگیا سر سبق دے گیا بس سکول جانے تو سکول ہو آنے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے محبوب جی اجازت دے میں حاتب نو قتل کر دیا فرما بدریے حضرت ہاتھ بدریے تے بدریاں کو غلطی ہو جائے تے ہون تو پہلے ہی ہو معافی لہذا ابو بکر بدریے ابو بکر صدیق اچھی بولو ابو بکر صدیق کی کیتے صدیق نے اعملوا ما شئتم حضور فرما گئے ابو بکر جو دل کرے کرتا رہے ابو بکر جنتی ہے حضور فرما گئے ابو بکر بدری ہے تے ابو بکر
اچھی بولو ابو بکر بدری ہے تے ابو بکر دسو کی کیتا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نے باغ فدق نہیں دیتا میں آنا اے عملو ما شئتم حضور فرمانا ابو بکر جو دیوے نہ دیوے او دی مرضی ابو بکر جنتی اچھی بولو ابو بکر جڑا تو نہ کہ باغ فدق نہیں دیتا تسی کہو ٹھیک کیتا ہے ابو بکر پھر بھی جنتی ہے اچھی بولو ابو بکر پھر بھی صدیق نے جو فیصلہ کیتا ہے صحیح کیتا ہے جو فیصلہ کیتا ہے صدیق کیتا ہے باغ فدق آدن صدیق نے اس فاضیادہ فاطمہ تو زرانو حصہ نہیں دیتا میں کیا کتنے سال 2.5 سال صدیق رہے انہاں نہیں دیتا جڑے نہیں دیتا پھر سیدہ عمر آگئے جڑیں جی میں کہو 10 سال رہے انہاں کو نہیں دیتا جڑ نہیں دیتا میں کہا لعنت اللہ علال قاذبین جی عمر فاروق نے دیتا ہوئے ٹاگ لالو مناظرہ رکھ لو گفتگو کر لو جی عمر نے دیتا ہوئے اہل بیت نو باغ فدق پھر کیوں جھوٹ بول دے ہو دیتا نہیں صدیق نے نہیں دیا حدیث کی روشنی میں عمر فاروق نے دیا فرمایا تقسیم انجی ہو سی جی میں حضور تے صدیق کر دیا ہے نگرانی اہل بیت تسی سنبھال لو میں عمر توڑا اعتراض ختم کرنا ذمہ داری لینی نا تولیت لینی نا نگرانی لینی نا مسئول بننا ہے نا باغ فدق دی آمدن توڑے تھرو بیت المال چھائے گی نا اے ہی چاندے ہو نا جی اے ہی چاندے فرما لے لو دیا ہے عمر کیوں جھوٹ بولتے ہو جس بخاری چو او نظر آؤں دے اس بخاری چو اے نظر نہیں آؤں دے بخاری ساری پڑھو تو بخار چڑھے ہوئے تو اڑا تپ لوے تے آگے پڑھو بخاری لکھے ہوئے سینہ عمر نے دیتا ہے اہل بیت پھر آئے انہاں کیا ساڑھے جے اتفاق نہیں ہو سکتا سید عباس آتے نے میں بڑھنا ہے سینہ علی فرماتے نے میں بڑھنا ہے عمر تسی واپس لاز اے کون بڑھ سی تے کون بیان کرے اسی اس واسطے نہیں یہ واقعات بیان کر دے اس لیے کہ یہ سارے لوگ جنتی ہے اونچ نیچ کہیں ہوتی ہے تو جنتی ہے جنتیوں کے اعمال کیوں ہم بیان کرے کیوں ایسی چیزیں بیان کرے تسی سمجھو دلیل کوئی نہیں تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے تمہارا تو ابو بکر عمر عثمان پر ایمان نہیں ہے تم اس لیے بیان کر کے ان کی توہین کرتے ہو ہم ایسی چیزیں بیان نہیں کرتے کہ جیسے صدیق عمر پر ایمان ہے ایسا ہمارے شیر خدا علی پر ایمان ہے اسی محبت علی میں چوپا تجھے سمجھو دلیل کوئی نہیں ہم احترام علی میں محبت علی میں عقیدت علی میں ایمان علی پر ہے ہمارا اس لیے ہم چپ ایسی چیزیں بیان نہیں کرتے تم سمجھتے ہو کہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے ہمارا ایمان ہے اہل بیت پر ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اسی اس واسطے ایسے واقعات بیان ہی نہیں کرتے کتابوں میں لکھا ہو 2 نبی تھے قرآن اچھ لکھے ہویا ہے آپس میں الجھ پڑے ایک نبی نے دوسرے نبی کی داڑھی کو پکڑا قرآن چاہوں دا ایک موسیٰ تے دوسرے دونوں کا ذکر قرآن میں بتاؤ کس کو مانے کس کا انکار کرے ہمارے لیے دونوں نبی ہے صدیق عمر عثمان و علی ہمارے لیے سارے محمد کے پیارے ہیں ہم اس لیے چپ ہیں تسی سمجھو دلیل کوئی نہیں دے دیا تھا سیدنا عمر پھر اہل بیت نے واپس کیا فرمایا اچھا انجی رکھو جو میں صدیق رکھیا پھر سیدنا عمر نے فرمایا ٹھیک پھر سیدنا عثمان انجی رکھیا جو میں ابو بکر عمر عثمان نے پھر انجی رکھیا پھر شیر خدا دی خلافت آگئی ہون تو سی دوسو ہون بولو ہون چوک کیوں ہو رافضیو بولو شیعو بولو سیدنا علی کی خلافت 5 سال سے زیادہ رہی ہے
5 سال خلافت علی میں باغ فدق کے بارے میں جو علی پاک نے فیصلہ کیا وہ بولو، بیان کرو، کیا فیصلہ کیا تھا شیر خدا نے؟ تسی اپنی کتاباں بھی کھولو، اسی اپنی کتاباں بھی کھولیے، تہاڈی کتاباں جو کڈ نہ دئیے تے کدی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھیں گے۔ علی نے یہی فرمایا تھا، وہی فیصلہ میرا ہے جو صدیق عمر عثمان کا ہے۔ یاد ہے کہو نا کہ حضرت علی پاک نے آ کے اپنا باغ فلک سنبھال لیا تھا، اپنا حق لے لیا تھا، جو پچھلوں نے نہیں دیا تھا وہ لے لیا تھا، تو پھر تو بات بنتی ہے جب سیدنا علی بھی وہی فیصلہ کرے۔ جاؤ اہل حدیث کی عقیدہ سن لو، آج تک باغ فدق، آج تک خیبر کا پورا علاقہ مال فے کے اندر جیسے آیا تھا، آج وہاں اہل حدیث کی حکومت ہے، وہابیوں کی حکومت ہے، آل سعود اہل حدیث و وہابی ہے، ان کی حکومت ہے۔ آج بھی وہ ساری اس کی آمدن جو ہے وہ نبی کی آل رشتہ داروں میں جو آج عرب میں موجود ہیں ان پر ایسے ہی خرچ ہوتی ہے جیسے محمد کے زمانے میں ہوتی تھی۔ آج بھی ہمیں اسی طرح باغ فدق اور خیبر کی وہ ساری زمینیں جنہیں مال فے کے طور پہ حضور کو دیا گیا تھا، آج وہ سرکاری تعویل میں ہے، آج بھی وہ گورنمنٹ کے ماتحت ہے، آج بھی سعودی اوقاف کے پاس ہے، اس کی ساری آمدنی کا ایک حصہ خاص ہے محمد کی آل کے لیے۔ آج بھی جاؤ، آج بھی ہوتے آل رسول جتنے رہتے ہیں وہ کماتے نہیں ہیں، وہ مال فے کا حصہ آتا ہے وہ لیتے حکومت سے، حکومت آج بھی یہ احترام کرتی ہے کہ یہ محمد کا خون ہے۔ آج آگے پوچھ لو کیا اعتراض ہے تمہیں صحابہ کرام پر؟ کہنے نے غسل نہیں دیتا حضور، صحابہ کرام حضور نے غسل ہی جانے کو نہیں دیتا۔ میں کہا دیتا کیسے؟ جنہیں حضرت علی پاک نے، میں نے کہا غسل جب بندہ فوت ہو کتنے غسل دیتے ہیں بتلاؤ تو صحیح؟ ساری جماعت دیتی ہے، پورا ملک دیتا ہے، گھر والے غسل دیتے، یہ ساڑھا ملک ہے جیسے مولوی دیتا ہے، وگرنہ غسل تو آل گھر والوں کا حق ہوتا ہے۔ علی کی موجودگی میں کوئی اور غسل دے کیوں دے؟ علی موجود ہے، عباس موجود ہے، چچا موجود ہے، چچے کا بیٹا موجود ہے، کیوں کوئی اور غسل دے؟ یہ اہل بیت کا حق ہے، گھر والوں کا حق ہے۔ جو غسل دیا اہل بیت نے وہ اہل بیت کا حق ہے۔ یعنی صدیق عمر نے جنازہ کوئی نہیں پڑھے حضور، بندہ گل ہو کرے، بندہ گل پہلے سوچتے لوے، جنازہ صدیق نے نہیں پڑھا تو پڑھایا کیسے؟ تجھ دس دو وہ پڑھایا کیسے؟ امامت کیس کرائی ہے؟ یعنی سارا وکھرا وکھرا پڑھیا تھے، میں کہ پھر صدیق تے اعتراض کیوں؟ اگر تو علی پاک نے جماعت کروائی ہے، یہ صحابہ پیچھے نہیں آئے، اعتراض بنتا ہے۔ جب علی پاک نے بھی الگ پڑھا، عباس نے الگ پڑھا، سب نے کہا محمد پر کون جماعت کروائے؟ یہاں کوئی نہیں کروا سکتا، یہ تو حضور، ان پر کون ذرا امامت کروائے؟ یہ تو ہیں وہ تاجدار ختم نبوت، نہیں تو اڈچ کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کون جماعت کرائے محمد پر؟ کوئی نہیں کراتا۔ وکھرے وکھرے پڑھو جیسے سب نے پڑھا، صدیق نے پڑھا۔ حضرت عمر گئے، انہوں سیدہ فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی۔ میں کہ تسی ثابت کر دو۔ اگلے دن وہ گستاخ ایک عورت گرفتار ہوئی ہے، اس کی کلپ میں یہی ہے کہ جو فاطمہ کا خاتون کا گھر جلا رہے، بی بی کا گھر جلا رہے، جھوٹی روایت لاتے ہو، جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہو، شیخ حضرت عمر
جو قصور ہے جرم ہے وہ بیان کیجئے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے. سیدنا ماعز ابن مالک کون دس سیدنا ماعز ابن مالک سیدنا ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا محبوب جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے. ماعز جی فرمایا محبوب نے کی غلطی ہوئی ہے؟ محبوب جی مجھ سے زنا ہوا، مجھ سے زنا ہو گیا. فرمایا ایڈا بڑا قصور، ایڈا بڑا گناہ ہو گیا. جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا پھر کی چاہنا ہے؟ محبوب جی پاک کرو، پتھر مارو مجھے. واہ صحابہ، تم سے غلطی ہو جائے تو ویدہ کوئی نہیں، پھر بھی حضور کو لا جاندے ہو. اور صحابہ کا یہ چلنا، یہ ان کا توبہ، یہ ان کا انداز، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، خطا کے بعد یہ ان کی حالت کیفیت، یہی ہمارے لیے معیار ہے. میں اگر تسی اجازت دیو اہل حدیث دے اجتماع چ بیٹھا تواڈے کول ڈر بھی لگدا ہے. جڑے صحابہ کرام کول کتے غلطی ہوئی ہے نا، اگر میرے کول پوچھو تو میں انہوں پنجابی چ یہ آنا کہ رب نے آپ کروائی. اور دسو پتہ کیوں؟ رب نے دین نازل کیتا ہی تے رسول تے معصوم آئے، انہوں کو غلطی ہونی کوئی نہ ہی تے جے صحابہ تو بھی نہ ہوندی تے دین نافذ نہیں ہو سکتا. تے بعد لوگ آندے حضور دے زمانے جے تو دین نافذ ہو ہی نہیں سکے تے مگروں کے میں ہو سکتا ہے. اللہ نے صحابہ کو خطاوہ کروا کے دین نافذ کروا کے دسے ہے کہ صحابہ دی غلطی بھی دین دی تحکیم اور دین دے تنفیذ دا ذریعہ بنا. ایج نہیں غلطی کرائی کہ کوئی گناہ دے رسی آئے نعوذ باللہ. کتے اللہ پاک نے ٹھوکر لگا کے دسے ہے کہ اگر تم پر یہ سزائے نہ لگے تو بعد میں کیسے لگے. یہ بھی برداشت کرو دین دے نفاذ واسطے. صحابہ دی غلطیاں یہ دین دے نفاذ دا کام آئی، غلطی ہوئی. فرما محبوب جی میرے کو زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، گناہ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر فرما محبوب جی میں نے پاک کرو، صاف کرو. ایک صحابی دسو جدی کو غلطی ہوئی ہوئے تے بغیر توبہ تو دنیا تو گیا ہوئے. اب پاپی ہو رافضی ہو بدبخت ہو کالے ہو پیٹھی آئی آلے ہو. پیٹھی آئی تو مطلب وہ پٹن آلے، تسی دوجی پیٹھی آئی نہ سمجھ لویا. یہ دے تو آٹی ہے، یہ دے آپ نہیں ہوئی. یہ تو پاک پتنوں نکلی تو پاک پتنیں بڑھنی انشاءاللہ. تھوڑا دڑ رہ گئے انشاءاللہ، انتظار کرو. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ تھوڑا دڑ رہ گئے. پیرنی دی بھی یہ پہلی پیرنی ہے جڑے مرید نو لے گئی، سنو لے گئی. چنگا بلا نیازی آئی انہاں واقعی دربار تے جھکا کے رہی. یہ زنانی انشاءاللہ کسے دے کھاڑے نہ پہ جائے. سنو پھر فرما محبوب جی خطا غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے. فرمایا انہوں محبوب جی من پاک کرو، صاف کرو. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ماعز نو لے جاؤ تے جا کے گڑا کھود کے پتھر مار کے ماعز نو رجم کر دو. ماعز ابن مالک جا رہے ہیں. یہ واقعہ سنان تو پہلے ایک بات اشارہ کرنا. جدوں سیدہ امی عائشہ ام المومنین سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے الزام لگے ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا ان لمبی تو پانی رہ گئی. میں گیا رال کے چلنے. دعا کرو اللہ تعالیٰ دی ایک آدھ شادی اور کرائے. کہ جی پیاری دعا دیتی. سیدہ کائنات اما جی عائشہ ام المومنین سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو الزام لگے ہے تے حضور نے اجازت لے کے اپنے بابا صدیق دے گھر گئیاں نے. دروازہ کٹکڑایا ہے، ماں نے دروازہ کھولیا ہے. امی عائشہ اندر گئیاں نے. جا سیدہ ام رومان کول بیٹھیاں نے. فرما دیا نے اما جی
میرے بارے ہے گل مشہور ہے، میں نے امی مستہ نے دسی ہے، میں لوگ اجازت منگے آ گئی ہاں، تساں بھی یہ گل سنی ہوئی ہے یا نہیں جڑی میرے بارے مشہور ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا تیرے بارے گل مشہور ہے، اساں سنی ہوئی ہے۔ اما جی عائشہ جدو پتہ لگیا ہے کہ میری ماں نے بھی سن لی ہے تے نال پوچھ دیا نے ابا جی دی سناؤ، فرمایا انہاں بھی سنی ہوئی ہے۔ پھر دھینوں پتہ چلے کہ میرے اوپر الزام لگ گیا تے ابے نے بھی پتہ ہے تے ہے الزام۔ پھر غیرت والی جناب بیٹی دی حالت کیفیت کی ہوندی، امی ایسا فرما دیا جدو من پتہ چلے ہے کہ میرے ماں نو بھی پتہ ہے تے میرے باپ نو بھی میرے اس الزام دے بارے پتہ لگیا ہویا ہے، اچھی آواز نال رون لگ پئیاں نے، رون دی آواز اتے گئی ہے چھت تے چھت تے صدیق قرآن پڑھ رہا ہے سر، قرآن دی تلاوت چھوڑ کے نیچے جان کے ویکھیا ہے تے پوچھے او میرے مان کو لوگ کون ہیں؟ فرمایا شائی کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا اسے واقعے دے بارے جڑا او دے بارے مشہور ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان دے چھت تے کھڑے کھڑے جڑی بات گئی ہے کہ حوصلہ ہوئے تے سنو صدیق نے کی فرمایا ہے۔ صدیق فرماندے نے اللہ تباہ کرے برباد کرے منافقین نو جڑا نہ ساڑے تے الزام لگائے اساں تے کفر تے جالیت بھی کدے زنا نہیں کی تھا، اساں تے کدے گناہ نہیں کیتا، جنہ کفر اچ بھی یہ گناہ نہیں کیتا لوگوں انہوں نے بران دے ہو، جنہ شراب نہیں پیتا شرک نہیں کیتا بتان دی پوجا نہیں کیتی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دی حالت کیفیت اندر بھی اللہ نے کیویں بچا کے رکھی ہے کہ وہ انہاں چیزاں تو صدیق نو اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا صدیق فرمانا سا کدے گناہ نہیں کیتا، معاذ ابن مالک جنہ کو لے گناہ ہویا ہے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر محبوب جی گناہ میرے کو ہو گیا ہے، فرما جاؤ معاذ نو رجم کرو، صحابہ لے گئے گڑج پرویا پتھر مار رہا ہے، مار کے جب ویکھے معاذ فوت ہو گیا ہے، صحابہ اکرام آئے محبوب جی معاذ رجم ہو گیا فوت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا معاذ نو نکالو تے او دا جنازہ پڑھو، فرمایا محبوب جی تسی، فرمایا میں نہیں بس تسی جا کے دفن کر دو، ایویں جا کے دفن کر دو، معاذ نو جا کے دفن کر دو، صحابہ اکرام نے جا دفن کر دیتا ہے، حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، 2 دن گزرے یا 3 دن گزرے، صحیح مسلم دی حدیث ہے 2 دن گزرے یا 3 دن گزرے، نبی علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبی اندر بیٹھے نماز دا انتظار کر رہے ہیں، حضور دا انتظار فرمان تے جماعت کران، لیٹ ہو گیا حضور تشریف نہ لے آئے حجرہ پاک جو، صحابہ انتظار کر رہے ہیں تے حضور آن دا انتظار ہے، صحابہ آپ گفتگو شروع کرنے لگے، کہنے لگے یار جڑا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے معاذ دا واقعہ ہویا پیش، حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، انہیں بدکاری گناہ دے کل ہویا، انہوں پتھر لگے رجم ہو گیا، ہن گیا ہوئے گا جہنم اندر، نعوذ باللہ گیا ہوئے گا جہنم اندر، اپنے کی دی سزا بھگت رہے ہوئے گا۔ صحابہ کہنے لگے یار اینج نہ کہو، انہیں پتھر کھاتے نے معافی ہو گئی ہوئے گی، مجھے صحابہ کہنے لگے نہیں جے معافی ہوندی تے جنازہ ہو جاندہ، تو انہیں جنازہ پڑھائے ہی نہیں، ایمیں گلہ ہو رہی ہیں، پاس ہو رہی ہے، اسمان تو جبریل آ گئے، فرما محبوب دے حجرہ پاک اندر، فرما محبوب جی رب اندر ذرا اسمان وال چہرہ اٹھاؤ، کیا چہرہ اٹھایا اسمان وال، اللہ نے سارے پردے درمیان چو ہٹا کے فرما محبوب جی تو اڈا معاذ ویکھ لو جنتیاں نہرج نہارے ہیں، معاذ نہارے ہے جنتیاں نہران اندر، جنہیں گناہ کیتا ہے انہوں رب نے بار برا نہیں کہن دیتا، حضور نے وکھایا ہے تسی صدیق نو بران دے ہو، سیدنا عمر تے عثمان نو برا کہہ رہے ہو، ظالم و بدبختو، اس ہستی نو برا نہیں کہن دیتا گیا جدے کلو گناہ ہویا ہے، خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، جدے رجم کیتا گیا ہے، اس نو اللہ نے صحابی ہو بھی صحابی ہے، صحابہ کرام نو او دے بارے گلنا کیتی آنے، رب نے برداشت نہیں کیتا، جنت دروازے کھول کے حضور نے وکھا کے فرما محبوب جی اے ویکھ لو معاذ ابن مالک جنت دیاں نہراں وچ نہارے ہے، جی اللہ جی ویکھ لیا ہے، فرما ذرا باہر جاؤ مسجد نبی اندر نالے جماعت کرواؤ، نالے صحابہ سمجھاؤ صحابی نو برا نہ کہن،
جاؤ صحابہ نو کہہ دو مائز نو برا نہ کہن. کس نو برا کہن دے ہو؟ صدیق عمر عثمان نو، سیدنا سعد و سعید نو، سیدنا زبیر اور طلحہ نو، عبد الرحمن ابن عوف نو، عمر بن عاص نو. کن صحابہ نو برا کہہ رہے ہو؟ کس رات چل نکلے ہو؟ زینب رقیہ ام کلثوم نو. کن برا کہہ رہے ہو؟ سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو. یہ صحابی رسول نے تے جڑا صحابی ہوندا ہے او جنتی ہوندا ہے. ہر صحابی نبی، ذرا مل کے بولو ہر صحابی نبی، اسی بولو ہر صحابی نبی. سیدنا امیر معاویہ خال المومنین قاتب وہی ہے. سن لو کالجز کے اندر پڑھنے والوں، یونیورسٹیوں کے پڑھنے والوں اور سکاروں کو سننے والوں سن لو. امیر معاویہ صحابی رسول ہے. کسی عمل پر باس نہیں ہوگی. صحابی جنت دا وارث ہوندہ ہے، صحابی جنت دا وارث ہے. امیر معاویہ جنت دے وارث نے. کسی عمل دے ہوتے باس نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بیری بیڑے دے ہوتے چڑے ہوئے اپنے شہزادے صحابہ نو ویکھ لیا ہے. او جنت نہ تے جنت واجب ہو چکی ہے. امیر معاویہ نو حضور نے خواب اندر جنت ویکھے ہے. لہذا ہر صحابی نبی، اچھی بولیے ہر صحابی نبی. پیار نال ہر صحابی نبی، محبت نال ہر صحابی نبی. امیر معاویہ سمیت ہر صحابی نبی، سیدنا ابو سفیان سمیت ہر صحابی نبی، سیدہ ہند سمیت ہر صحابی نبی، سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ہر صحابی نبی. جڑا صحابی ہے وہ جنتی ہے، جڑا صحابی ہے مغفور ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، حضور بات شریف لے آئے. صحابہ بیٹھے نے فرمایا میرے صحابہ نماز دے انتظار ہی بیٹھ کے گلنا کر رہے ہو کدے بارے؟ محبوب جی ماعز ابن مالک دے بارے. فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک. اٹھو حضرت ماعز ابن مالک واسطے مغفرت دی دعا کرو. اللہ دیا جنت دیا نہرچ نہارے آئے ماعز. ہر صحابی نبی، اونچی اونچی ہر صحابی نبی. انشاءاللہ پورے ملک میں یہ ماحول بنا رہے. ہم نے صحابہ کی عزت اور ناموس کا قانون بنوانا ہے. ہم نے انشاءاللہ یہ قانون بنوانا طے کیا ہے. آئندہ آنے والی اسمبلی سے ہر ایم پی ایم این اے اس کو ووٹ دیں گے. یہ جماعت کا فیصلہ ہے. آج سے ہی اس کو لکھ لیجئے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا فیصلہ ہے. آئندہ اسے امیدوار کو آپ نے ہر حلقے میں ایم پی او یا ایم این اے ووٹ تب دینا ہے جب اس سے لکھوا لینا ہے کہ آپ نے کامیاب ہونے کے بعد اسمبلی میں جا کے قرارداد ہم پیش کریں گے، بل ہم پیش کریں گے، آپ اس پہ دستخط کریں گے. بلکہ اس سے پہلے وہ بل بنا کے دستخط کروا کے رکھیں گے اور اس سے دستخط کرنے کا وعدہ لیں گے کہ ہم جناب قانون لانے گے اسمبلی میں کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے اور اس کے منکر گستاخ پر سزا کا تعین کیا جائے، سزا لاگو کی جائے. یہ قانون آئندہ اسمبلی سے انشاءاللہ پاس کروا کے چھوڑیں گے، قانون بنوا کے چھوڑیں گے. ہم صحابہ کے ناموس کا تحفظ کر کے چھوڑیں گے. ہم لکھوائیں گے کہ صدیق عمر عثمان کی گستاخی حرام ہے. جو گستاخی کرے گا اس کو الٹا لٹکوا کے چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ منوائیں گے کہ اذان میں خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو کہنا نہیں ہے، یہ صدیق کا حق ہے. ہم یہ الفاظ رافضیوں کو آج بھی کہتے اپنی کتابوں میں سے ثابت کرو. شیر خدا نے یہ الفاظ اذان میں کہے ہوں یا حسنین کریمین نے کہے ہوں. اگر ان سے ثابت نہیں ہے تو ہم یہ بند کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اب ہم اس میدان عمل میں آ چکے ہیں، نکل چکے ہیں. اس پر آپ کو انشاءاللہ قریب ہم لاہور میں آواز دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں. پورے پنجاب کے ہر ضلع میں جلسے کرتے ہوئے آخری جلسہ ہم لاہور میں کریں گے اور واپس تب آئیں گے جب قانون بن جائے گا انشاءاللہ. ایسا وزیر آباد ہو واپس کو نہیں آنا، سارے بھی ذبح ہو جائیے پھر بھی کو نہیں آنا. گولی بامی لگے تا بھی نہیں آنا، نہ لگے تا بھی نہیں آنا. ہون تے کینسر اسپتال ہڈیاں جڑ دیاں پہیاں، کوئی مسئلہ نہیں.
اسی انشاءاللہ واپس اس وقت آئیں گے جب صدیق کی حرمت کا قانون بن جائے گا. آؤ گے انشاءاللہ؟ جی آواز آ جائے تو پھر پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. نال چھولے چھولے لے کے آج، بادام شدام لے کے آج، خرچہ کولوں کر کے آنا ہے، اتھے ہی رہنا ہے، قانون بنوانا ہے انشاءاللہ. بل اسمبلی میں ہو پایا جناب پاس ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی میں. گورنر پہلا دستخط نہیں کرتا تھا، اب وہ اسمبلی میں واپس بھیج چکا ہے. اب اسمبلی دوبارہ اس کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ادھوری اور لنگڑی اور لولی اسمبلی ہے. ہم انشاءاللہ کوشش تو اس اسمبلی سے کریں گے، نہ ہو سکا تو آئندہ اسمبلی سے جانے والے سے پہلے وعدہ لے کے انشاءاللہ اس کو ووٹ دیں گے، پھر دستخط کروائیں گے اور قانون بنوائیں گے انشاءاللہ. اور جب جماعت کہے کہ ان کو ووٹ دو تو پھر ووٹ اس کو دینا ہے جس کو جماعت کہے، ووٹ اس کو دینا ہے جس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت فیصلہ کرے. ہم نے انشاءاللہ کہتے ہو نا سیٹوں پر یہ آدھنے یہ سیٹاں دے ہوتے ایک دو سیٹاں دے پوری جماعت ویچ چھوڑ دیں. یہ آدھا کونے جنہ کو جڑے مفت ویچ دے جی کوئی سیٹ نہیں وہ آندھا ہے مفت ویچی پھر دے سان آندھا ہے دو سیٹاں دے ویچی پھر دے. ہون ویچیں گے ووٹ پھر صدیق کے لیے. ہون دسو صدیق کے لیے ویچیے تو پھر تے جائے دے نا. ہون ویچاں بس صدیق دی حرمت دا قانون بنا سو. ہون ویچاں انشاءاللہ کہ قبریں آئندہ پاکستان میں جو مرے گا قبریں اس کی کچی ہوں گی. اب ہم بیچیں گے ووٹ کو اس پر کہ جو حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اب ہم بیچیں گے ووٹ کو اس پر کہ آپ وہاں مفرور گھر سے بھاگنے والی بچی کا عدالت میں نکاح نہیں ہو سکے گا اور بچیوں کو پتہ چلے گھر سے بھاگنے کے لیے ہمارے لیے آگے کوئی راستہ اور پناہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس پر اب ووٹ دیں گے کہ مرزائیوں کو جو مسلمان مذہب چھوڑ کے مرزائی مذہب اختیار کرے اس کے لیے قتل اور مرتد کی سزا لکھوائیں گے انشاءاللہ. اب یہ قانون کے لیے کہتے تھے جماعت کوئی پالیسی نہیں دیتی، جماعت کوئی منشور نہیں دیتی، جماعت کوئی ایشو نہیں دیتی. اب ہم تمہیں لا رہے ہیں، یہ ایشو تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کیا چاہتے ہو کہ پاکستان میں بننے والی ہر قبر کچی ہو، دربار نہ ہو؟ چاہتے ہو کہ میں مسلمان مرزائی مذہب اختیار کرے تو وہ مرتد تسلیم ہو؟ چاہتے ہو کہ صدیق و عمر امیر معاویہ کی شان کی عزت حرمت کا قانون بن جائے، اس کے گستاخ کو سزا مل جائے؟ چاہتے ہو کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح نہ ہو؟ چاہتے ہو کہ ہر محکمے میں جیسے مساجد ہوتی ہے وہاں مسجد اہل حدیث خطیب اہل حدیث بھی موجود ہو؟ ہر ادارے میں اہل حدیث، فوج میں، پولیس میں، ہر محکمے میں ملک کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے عقیدے کے، امان کے، اعمال کے، نماز کے تحفظ کے لیے اپنے خطباء علماء میں ہر محکمے میں لے جانے ضروری ہے تاکہ ہمارا وہاں جانے والا بندہ جو ہے اپنی مساجد مسلک منہج کے مطابق اگر وہاں سے جناب سے روزے 10 روزے اور 40 جناب 40 دن لگانے کے لیے سال جماعت کے ساتھ لگانے کے لیے اگر چھٹی مل سکتی ہے، محرم میں 10 دن ماتم کے لیے چھٹی مل سکتی ہے تو اہل حدیث کی وہاں مسجد اور خطیب بھرتی ہو سکتا ہے. یہ کروا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اہل حدیث کو اہل سنت منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس تاریخ کو لے کے مرکزی جمعیت آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو کال دیں گے اور آپ کو بلائیں گے اور یہ سارے اہداف انشاءاللہ پورے کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ جماعت کی آواز پہ کان رکھیں گے انشاءاللہ. آپ جب آپ کو بلایا آپ تشریف لے آئیں گے. یہ ضلع میں آواز تھی، آپ وہاں پہنچے اور اپنے جان اپنا مال سب کچھ وقت مسلک اور جماعت کے لیے وقت کرے. انشاءاللہ ہم آپ کو لڑائیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کے لڑائیں گے. ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے لڑائیں گے. ہم شرک کے خاتمے، بدعات کے خاتمے کے لیے آپ کو لڑائیں گے. بقول علامہ شہید تم سارے پلٹ جاؤ، تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا.
اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک مدینے والے کا پرچم اس ملک میں نہیں لہرا جاتا۔ علامہ ہم شرمندہ، علامہ ہم شرمندہ، جس طرح یہ چاہیے تھا اس قافلے کو آگے لے جانے کا ہم سے سستی ہوئی، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم جاگ چکے ہیں، شیر اپنی اب کچھار سے باہر آ چکا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ ہم اپنے حقوق منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، شرک کا خاتمہ اور بدعات کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ تشریف لے آئیں، آپ تیار ہے اس کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے تیار ہے اس کے لیے؟ قربانی دینا پڑی تیار ہے، مال کی وقت کی قربانی دینا پڑے توحید سنت کے لیے تیار ہے، تحفظ ختم نبوت کے لیے تیار ہے، ناموس صحابہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کی رکھوالی کے لیے تیار ہے، ان کی غیرت اور ناموس کی حفاظت کے لیے تیار ہے، اہل حدیث کے حقوق چھیننے کے لیے آپ تیار ہے؟ انشاءاللہ ہم بھی اس عہد پہ جیئیں گے اور اسی عہد پہ انشاءاللہ مریں گے۔ زندہ رہو، اللہ ہمیں اس عہد پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جو مسلمان بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا اس کانفرنس کو ذریعہ بنا دے، اللہ جو عہد کیا اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس ملک میں توحید و سنت کو غالب فرما دے، شرک و بدعات کو نیست و نابود فرما، اس مسجد کو رہتے دنیا تک آباد کر دے، یا اللہ جو اس تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے گھروں کو آباد فرما، جناب آپ نے پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، کھانے وانے کا انتظام کیا، اللہ ان کے مارد اولاد میں برکتیں عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔